یہاں پر پہنچ کر اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں اس کو دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرماتا ہے اب بندے نے اپنا مطالبہ پیش کر دیا ہے, مجھ تک پہنچ گیا ہے اور میں اس کے مطالبے کو پورا کروں گا. بندے نے کیا مطالبہ کیا؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. بھائیوں اور بہنوں, کوئی میلہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی تقریب نہیں ہے کہ جس میں محض ہم کسی شوق, دنیا کے شوق کے لیے آ گئے ہوں. یہ تو تلاش ہے, جستجو ہے. کس بات کی؟ صراط المستقیم کی. ہم سب کہنے والے سننے والے سب محتاج ہیں اس راستے کے, کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہے, سب کے سب محتاج ہیں. یہ دعا تو محمد الرسول اللہ نے بھی مانگی, انہوں نے ہی سکھائی. وہ خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ فرماتے ہیں بھی بندے نے اپنی طلب کی مزید تشریح کی ہے کہ کون سا راستہ؟ تیرے ان بندوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہوئیں. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے. کون؟ یہودی. وَلَضَّالِّينَ, نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ گم ہی کر بیٹھے. کون؟ عیسائی, یہودی اور نصرانی. نماز میں, فاتحہ میں, ہم دعا میں یہ الفاظ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا میں اس کو دوں گا. اس نے مانگی تھی ہدایت, صراط مستقیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اگلی ہی آیات جو ہیں جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے فرما دیا کہ ہاں یہ کتاب ہے جو میں نے عطا کر دی ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اور بھائیو تقوی کیا ہے؟ میری بھائیو میری بہنوں, تقوی یہ ہے جو تشریح کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو اختیارات دیے ہیں, اس کو آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, کان دیے ہیں, دماغ دیا ہے, دل دیا ہے, بھاگنے کے لیے پاؤں دیے ہیں, پکڑنے کے لیے یہ ہاتھ کے اندر قوت دی ہے. لیکن اس نے کہا ہے کچھ چیزوں کی طرف جانا جائز ہے, کچھ چیزوں کی طرف جانا ناجائز ہے. یہ تصور اگر زندہ ہو جائے کہ یہاں مجھے رک جانا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ تقوی ہے. متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. یہ تو سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا بھر کی نعمتیں اگر کسی کو حاصل ہوں, یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ دنیا بھر کی نعمتیں کسی کو حاصل ہوں اور اس پر وہ الحمدللہ اپنی زبان سے کہے, تو یہ الحمدللہ اس کے لیے ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے الحمدللہ, ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اور آپ نے فرمایا, یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے, فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے, ہر بیماری کی شفا ہے اس کے اندر. اور فرمایا کہ مجھ پر جو قرآن نازل ہوا ہے, موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی, عیسیٰ پر جو انجیل نازل ہوئی تھی, داؤد پر جو زبور نازل ہوئی تھی, ان سب کتابوں میں کوئی سورت ایسی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ سے افضل ہو. یہ سب سے افضل ہے, سب سے افضل یہ سورت ہے. سب کو آتی ہے الحمدللہ, سارے اس کو پڑھتے ہیں, لیکن سمجھ کر پڑھنے کا معاملہ دوسرا ہے. بے سوچے سمجھے پڑھنا, پھر آپ کو سمجھ بھی ہے, معنی بھی جانتے ہیں آپ, لیکن حاضر نہیں ہے دل. دل کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے. اس انداز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جائے. یہ سورۃ الفاتحہ آغاز ہے قرآن مجید کا. اب اس کے بعد آج کے ہمارے سبق میں صفحہ نمبر 5 پر آ جائیے. سورۃ البقرہ کی 3 آیات ہیں, 255, 256, 257. صفحہ 5 کھول لیجئے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے, قائم ہے, اس کو اپنی ذات میں یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. اس کو فنا نہیں ہے, اس کو موت نہیں ہے, اس کی کمزوری نہیں ہے کوئی. وہ حی و قیوم ہے. اللہ یہ اسم اعظم ہے, اللہ اسم اعظم ہے. اور اللہ رب العالمین کا نام جب بھی کوئی شخص لیتا ہے, اس یقین کے ساتھ میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں, اللہ کے اور بندے کے درمیان پردے حائل نہیں ہوتے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین خود یہ فرماتا ہے
کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کہاں مل سکتا ہوں. لوگ نکل گئے جنگلوں میں ڈھونڈنے کے لیے، لوگوں نے غلط راستے اختیار کر لیے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کبھی پکار کر تو دیکھیے، میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، آپ بتا دیجئے میں ان کے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. وہ اللہ میرا اور آپ کا رب، کائنات کا رب، وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جب بھی پکارتے ہیں وہ سنتا ہے. اللہ سنتا ہے وہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. الحی القیوم، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. القیوم، قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، اسے کبھی نیند نہیں آتی. اس کی اپنی صفات ہیں. لیکن دیکھیے بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. بعض اوقات اس کو صحیح معلومات نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ بیان ہوا کہ ایک چرواہا کسی پہاڑ کی وادی کے اندر بیٹھا بکریاں چرا رہا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ کا ذکر تو سبھی کرتے ہیں، دیوانے بھی کرتے ہیں، فرزانے بھی کرتے ہیں. دیوانے اپنے رنگ میں، فرزانے اپنے رنگ میں، پرندے اپنے رنگ میں، مچھلیاں اپنے رنگ میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس حی و قیوم کی صفت نہ کرتی ہو، جس کی صفت یہ ہے کہ کبھی اونگتا نہیں ہے، کبھی نیند نہیں اس کو آتی. وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم تو کہاں ہے. اگر مجھے پتا ہو اور میں تجھ تک پہنچ جاؤں، میں تیرے بالوں میں کنگھی کیا کروں، میں تیرے بالوں کو دھویا کروں، میں تیرے پاؤں دبایا کروں. اے اللہ میں تیری خدمت کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو کہا ارے جاہل، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سر میں کنگھی کرنا اور اس کے پاؤں دبانا اور اس کی اس انداز میں خدمت کرنا، اللہ رب العالمین تو اس انداز میں کسی جگہ مجسم نہیں ہے، وہ کسی جگہ محدود نہیں ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ طور پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تو لوگوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، مجھ سے کاٹنے کے لیے تو نہیں آیا. اس کی تو سمجھ ہی اتنی تھی، اور وہ تو عشق میں ڈوبا ہوا تھا، وہ تو اللہ کی ذات کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اس نے تو اللہ رب العالمین کا تذکرہ اپنے دل سے کیا تھا. تجھے بتانا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے بندے تیری اللہ کے ساتھ یہ محبت تجھے مبارک ہو. لیکن اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے بتاتے اس کو. تو محمد الرسول اللہ نے تو بتا دیا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. شادیوں میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے، غم میں کیا روش اپنائی جائے، دوستی کیسے نبھائی جائے، دشمنی کیسے کی جائے، ساری باتیں بتا دی. اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے؟ وہ دوستیوں سے بھی راضی ہوتا ہے، وہ دشمنیوں سے بھی راضی ہوتا ہے. دشمنی کس کے ساتھ؟ میاں اور بیوی کی دشمنی، بہن اور بھائی کی دشمنی نہیں. جو اللہ کے باغی ہیں ان کے ساتھ دشمنی، خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. اللہ کے باغی جو ہیں ان سے دوستی نہیں ہے. اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے دوستی نہیں ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے باغیوں اور اللہ کے نبی کی امت پر بم برسانے والوں کے ساتھ دوستی کر لی. زوال کی انتہا ہے. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا. اس اللہ کو اونگ نہیں ہے، اس کو نیند نہیں ہے، ہر لمحے آپ کی بات کو سنتا ہے. جب بھی پکارتے ہیں اپنے انداز میں پکارتے ہیں وہ سنتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسی کا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور کوئی مالک نہیں ہے. اگر کوئی مالک تو ساتھ لے جائے. کبھی لے گیا ہے کوئی ساتھ اپنے؟ کوئی مالک نہیں ہے. امانت ہے اس کے پاس، استعمال کرتا ہے جب تک اس کا وقت ہے، اور پھر چلا جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر. اپنا ہوتا تو لے جاتا ساتھ، نہیں لے جا سکا اپنے ساتھ، کچھ بھی نہیں لے جا سکا. اسی کا ہے سب کچھ. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور پھر جو مالک بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اسے ایک دن حاضر ہونا ہے وہاں. اور جب حاضر ہوگا تو کوئی زبان نہیں کھول سکے گا وہاں پر. کوئی کسی کے بارے میں سفارش کرنے کا روادار نہ ہوگا الا باذنہ، سوائے اس کے جسے اللہ اذن دے گا. اور اذن کس کو دے گا؟
سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دے گا۔ اس روز اللہ کے سامنے حاضری کا دن جو ہوگا، تمام کے تمام انبیاء بھی پریشان ہوں گے اور کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین سے بات کیجئے، وہ سارے معذرت کر دیں گے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہمارا سب کچھ ان پر قربان، وہ فرماتے ہیں پھر مجھ سے کہیں گے محمد تم بات کرو۔ کون کہیں گے؟ آدم و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ سارے کہیں گے محمد تم بات کرو۔ فرمایا میں انکار نہیں کروں گا، میں اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا اور اس قدر رہوں گا کہ زمین آنسوں سے تر ہو جائے گی، اور میرا رب پکار کر کہے گا محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے، طلب کرو تمہاری طلب پوری کی جائے۔ اور میں اس روز اللہ رب العالمین سے کہوں گا اللہ مجھے مقام محمود چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو مانگا کیا؟ یہ اللہ مجھے مقام محمود چاہیے۔ اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا کہ میں اللہ کے سامنے بات کروں۔